السلام علیکم، اردو کہانی میں خوش آمدید۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی اردو کہانی سے آپ کو ایک انتہائی دلچسپ کہانی سنائی جائے گی۔ امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ کو پسند آئے گی۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اردو کہانی کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ یہ آج سے تقریباً 30 سال پہلے کی بات ہے۔ اس روز بھی میں ہمیشہ کی طرح اپنے فرائض سر انجام دے رہا تھا کہ اس محلے کے چند افراد ایک نہایت ہی خوبصورت اور حسین لڑکی کو جو کہ برقعے میں ملبوس تھی پکڑ کر میرے پاس لے آئے۔ ان کا کہنا تھا کہ لڑکی بد کردار ہے۔ کوئی لڑکا اسے لے کر محلے میں وارد ہوا تھا۔ محلے والوں کی مداخلت سے لڑکا تو بھاگ گیا، لیکن لڑکی ان کے ہاتھ آ گئی، جو اس وقت میرے سامنے ایک مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے عیاں تھا کہ وہ چند لمحے قبل روتی رہی ہے۔ میں نے کاغذی کارروائی مکمل کرنے کے بعد لوگوں کو تو واپس بھیج دیا اور لڑکی کو اس کرسی پر بیٹھنے کا کہا۔ جب سب لوگ چلتے بنے، میں نے لڑکی کو بغور دیکھا۔ اس کے چہرے پر معصومیت دیکھ کر میرا تجربہ ڈگمگانے لگا۔ اس قدر معصوم لڑکی جسم فروشی جیسے غلیظ کھیل میں کیوں کر ملوث ہو سکتی ہے؟ میرے دل و دماغ میں یہ سوچ ابھری کہ ہو سکتا ہے مجھ سے خوف کھا کر ایسی معصوم بنی بیٹھی ہے، یا پھر ایسی صورت بنا کر میری ہمدردیاں حاصل کرنا چاہتی ہے تاکہ میری گرفت سے اسے نجات مل جائے۔ بہرحال میں اسی تانے بانے میں محو تھا کہ لڑکی کی تیز اور بھرائی ہوئی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ خدا کے لیے مجھے مت جانے دیجیے، یہ لوگ مجھے لینے آئے ہیں، میں ان کے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گی۔ یہ لوگ پھر سے مجھے اس غلاظت میں دھکیلنا چاہتے ہیں۔ خدا کے واسطے مجھے ان کے ساتھ نہ جانے دیجیے گا، مجھے لٹنے سے بچا لیں۔ میں نے لڑکی کی طرف دیکھا تو کھڑکی سے باہر 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کیا جو گیٹ پر بیٹھے ہوئے سنتری سے باتیں کرنے میں مگن تھے۔ میں نے لڑکی کو خاموش رہنے کی تلقین کی۔ میری سوچوں نے یکدم پلٹا کھایا۔ اس کے چہرے کی معصومیت کا راز افشاں ہو چکا تھا۔ معصومیت اس کی کوئی شاطرانہ چال نہیں تھی بلکہ حقیقت تھی۔ میں معاملے کی تہہ تک پہنچ چکا تھا۔ اس لمحے دونوں آدمی اندر داخل ہوئے اور لڑکی آزادی کے لیے مجھے مجبور کرنے لگی۔ انہوں نے ہر وہ حسبہ آزمایا جس سے وہ لڑکی میری گرفت سے آزاد کرا سکتے تھے۔ بہت جتن کیے، لیکن میں بھی اس میدان میں اناڑی نہ تھا۔ اپنے فرائض بخوبی نبھانا جانتا تھا۔ سب سے بڑھ کر یہ جان چکا تھا کہ یہ لوگ مجبوراً اس لڑکی کو آگ میں دھکیلے ہوئے ہیں۔ لڑکی مجھے مظلوم لگی اور مظلوم کی مدد کرنا میرا شیوا ہے۔ میں نے دونوں آدمیوں کو رعب سے مخاطب کیا، یہی خاص پولیس والوں کی زبان سے کہا کہ میں نے تمہاری باتیں سن لی ہیں، لہٰذا اب تم دونوں یہاں سے غائب ہونے میں ہی عافیت جانو، ورنہ میں بہت کچھ کرنے کا اختیار رکھتا ہوں۔ یہ لڑکی تمہارے ساتھ کسی صورت نہیں جائے گی۔ جو کچھ کرنا ہے کل عدالت میں کرنا۔ میری بات ختم ہوتے ہی دونوں کچھ بڑبڑاتے ہوئے باہر نکل گئے۔ میں نے باہر بیٹھے سنتری کو بلایا اور چائے بنانے کا کہا کیونکہ اس وقت ہوٹل تو بند ہو چکے تھے۔ سنتری چائے بنا لایا۔ میں نے ایک پیالی اس لڑکی کو دی۔ اس نے نہایت تشکر آمیز نگاہوں سے میری جانب دیکھا، گویا وہ سوچ رہی تھی کہ میں دوسرے پولیس آفیسروں سے کس قدر مختلف ہوں۔ چائے کے دوران وہ کبھی کبھار میری جانب تکتی اور میں اس کو نظر انداز کر دیتا۔ چائے ختم کرنے کے بعد میں نے اسے اپنے مقابل کرسی پر بیٹھنے کو کہا۔ مجرم کو سمجھانے اور براہ راست لانے کا ہر پولیس انسپکٹر کا الگ الگ انداز ہے۔ میں مجرم کی اصلاح مار پیٹ سے نہیں بلکہ نصیحت سے کرنے کو بہتر سمجھتا ہوں۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے میں اس انداز میں کافی حد تک کامیاب ہوں۔ گو کہ اس پیشے میں جرم کے لیے مار پیٹ ضروری ہے، لیکن اگر مجرم کو اپنی صلاحیت کے بلبوتے پر نصیحت کر کے راہ راست پر لایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کے محکمے میں وہ آفیسر اللہ کی طرف سے بخشی ہوئی ذہانت کا مالک کہلائے گا۔ میں نے نہایت پرانے انداز کو برقرار رکھتے ہوئے لڑکی سے نرمی سے کہا، دیکھو یہ دھندا تمہیں زیب نہیں دیتا، یہ گناہ عظیم ہے، اور کیا تم اس گناہ کی سزا کو جانتی ہو جو قدرت کی طرف سے ملتی ہے؟ تم نے آخرت کے بعد جو سزا خدا کی طرف سے ملے گی اس کے متعلق کچھ سنا ہے؟ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس فعل کے لیے رب العزیز کی طرف سے کیا سزا تجویز ہے۔
حضرت عثمان بن ابی العاص نبی کریم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا آدھی رات کو آسمان کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے، کوئی دعا کرنے والا ہے، اس کی دعا قبول کی جائے گی۔ پھر ہر مسلمان کی دعا قبول کی جاتی ہے سوائے زنا کرنے والے کے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زانیوں کے منہ جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے، آگ سے ان کے منہ بھڑکتے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار خواب میں دیکھا کہ لوگ ایک تنگ تندور میں عذاب جھیل رہے ہیں جو آگ کے شعلوں کے ساتھ بلند ہوتے اور تندور کے منہ تک آ جاتے۔ جب آگ نیچے ہوتی وہ بھی نیچے گر جاتے۔ اس میں مرد عورتیں دونوں ہیں مگر دونوں برہنہ ہیں۔ مجھے معلوم ہوا یہ میری امت کے زانی اور زانیہ ہیں۔ تمہارا اور میرا مذہب بھی ایک ہے۔ تمہاری جگہ اگر کوئی غیر مذہب بھی یہ حرکت کرتا تو اسے بھی صحیح راستہ دکھانے کی کوشش کرتا۔ خدا نے تمہیں اچھی صورت بخشی ہے، تم کسی کا گھر آباد کرو، اپنا پیارا جسم جگہ جگہ بانٹنے سے بہتر ہے کہ تم ایک ہی فرد کو سارا پیار سونپ دیتی اور ایک ہی شخص تمہارے حسین سراپے کے ساتھ تمہارا پیار حاصل کر کے کتنا خوش ہوتا۔ کتنے افسوس کا مقام ہے کہ تم اتنی خوبصورت ہونے کے باوجود یہ بدکاریاں کرتی پھر رہی ہو۔ میری باتیں سنتے ہی اس کی آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب امڑ پڑا، پھر وہ ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ میں نے اسے مزید کچھ نہ کہا، جی بھر کے رو چکی تو جھولی میں دونوں ہاتھ رکھ کے خاموشی سے اپنی انگلیاں مروڑنے لگی۔ میں جانتا تھا اس کی خاموشی اور بے قراری میری باتوں کا نتیجہ ہے۔ مجھے احساس ہو چلا کہ یہ اشک جو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے ہیں ندامت کے آنسو ہیں۔ شاید میرے الفاظ میں اتنی اب سکت ہو گئی تھی کہ مجرم کو اپنے جرم پر شرم محسوس ہوتی۔ میں نے لوہا نرم دیکھ کر چوٹ لگائی۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ کیا میں امید رکھ سکتا ہوں کہ تم یہ بدکاری ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو گی؟ وہ پھر سے رونے لگی۔ میں عجیب کشمکش میں پھنس گیا۔ خدایا یہ کیا لڑکی ہے، میں سیدھی سیدھی بات کرتا ہوں اور یہ رونے لگ جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ مجھے غصہ آتا وہ خود ہی بول پڑی۔ آپ کے منہ سے نصیحت سن کر میری آنکھیں امن پڑی۔ یقین نہیں آتا آپ ایک پولیس آفیسر ہیں اور اتنے نرم انداز میں کسی مجرم کو نصیحت کر رہے ہیں، وہ بھی تھے جو مجھے یہاں سے لے جا کر پھر سے دکان سجا بیٹھتے۔ مرد تو آپ بھی ہیں، کاش آپ جیسا انسان مجھے پہلے مل جاتا تو اس دلدل میں کبھی نہ پھنستی۔ میں پولیس آفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انسان بھی ہوں، اسی لیے تمہیں انسانیت کے ناطے تلقین کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم میری بات پر قائم رہو گی۔ ہاں انسپکٹر، تم بھی مجھے ایک بد کردار لڑکی سمجھتے ہوئے ایسی بات کہہ رہے ہو کیونکہ چند آدمی اس فعل کی گواہی دے چکے ہیں، مگر قسم کھاتی ہوں اس میں میری خوشی یا مرضی رتی بھر کے لیے بھی شامل نہیں۔ میں آپ سے ہرگز فریاد نہ کرتی، اگر ایسا ہوتا تو میں ہرگز آپ سے فریاد نہ کرتی کہ مجھے ان لوگوں سے دور رکھیں۔ میں بہت مجبور ہوں انسپکٹر، کسی ایسے شخص کی تلاش میں ہوں جو مجھے ان اندھیروں سے نکال لے اور مجھے عزت کی زندگی دے۔ وقتی طور پر چند گھڑیوں کے لیے تو ہر کوئی خرید سکتا ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے اپنانے کی کسی بدن میں اتنی طاقت اور دل میں اتنی وسعت نہیں کہ مجھ گندی نالی کی اینٹ کو اکھاڑ کر اپنے جو بارے میں نصب کر لے۔ کبھی کسی نے میرے دل میں جھانک کر یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ میں اس مقام تک کیسے پہنچی۔ مجھے اس مقام تک پہنچانے والا بھی مرد تھا۔ یہ کہہ کر وہ خالی خالی نگاہوں سے مجھے تکتی رہی۔ میں اس حقیقت سے منکر نہیں میرے دوست کہ کسی کے سینے سے پورا راز اگلوانا ایک کٹھن کام ہے، لیکن قدرت کی اس عنایت پر نہایت شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے ایسی صلاحیت بخشی ہے کہ میری شخصیت مقابل کے بھید اریاں کروا لیتی ہے۔ اس کی تمنا ہوتی ہے کہ مجھ سے اپنے سارے دکھ کہہ ڈالے، مبادا کوئی ایسا ہمدرد نہ ملے۔ میں نے اپنی آخری کوشش کرتے ہوئے لڑکی سے کہا، مجھے اپنا ہمدرد سمجھو، آج میں تمہارے سامنے ہوں۔ میں اس وردی کے نیچے سینے میں انسانیت سے بھرپور دل رکھتا ہوں۔ اس نفسا نفسی کے عالم میں شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جو غم و الم سے آشنا نہ ہو۔ کوئی غم کو ہر وقت چہرے پر سجائے رکھتا ہے یا پھر کوئی دکھ سہ کر بھی اس ظالم دنیا میں جی بھر کے کہکہے لگاتا پھر رہا ہے۔ وہی لوگ ہمیشہ جیتتے ہیں جو غم سہ کر بھی مسکراتے ہیں، نہایت خندہ پیشانی سے دکھوں اور مصیبتوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔
غموں کو دل میں بند کر کے نہ رکھو۔ کوئی بھی ہم درد غمگسار کسی موڑ پر مل جائے تو اسے دکھ کہہ دینے چاہیے، کیونکہ دکھ درد کسی کو سنا کر انسان ہلکا ہو جاتا ہے۔ اگر تم مجھے بااعتماد سمجھتی ہو تو مجھے بتاؤ کہ تم ان حالات تک کیسے پہنچی۔ میرا وعدہ ہے کہ میں انسانیت کے ناطے تمہاری مدد کروں گا۔ میں اپنے آپ میں اتنی ہمت محسوس کرتا ہوں کہ تمہیں اس دلدل سے کھینچ کر باہر لا سکوں۔ اس کی آنکھیں میری آنکھوں کی گہرائی میں غوطہ زن ہو گئیں۔ شاید وہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی کہ کیا میں واقعی مخلص ہوں۔ جب وہ اپنے تئیں اندازہ لگا چکی تو اپنے ماضی اس نے بے نقاب کر دیا۔ اس نے بتایا کہ اس نے ایک ایسے گھرانے میں جنم لیا جہاں دولت کے انبار تھے اور نہ ہی مفلسی حکمران تھی۔ گھرانہ بھی مختصر سا تھا۔ میرے والدین کی کل کائنات میں اور مجھ سے چھوٹا بھائی عتیق تھا۔ ابو مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، جبکہ امی کی توجہ کا حقدار عقیل رہا۔ میں ان دنوں 9ویں درجے کی طالبہ تھی۔ میری ذہانت سے والدین خوش تھے، جبکہ اساتذہ مجھ پر فخر کرتے۔ گھر کے نزدیک ہی ایک گھرانہ آباد تھا جن میں 3 لڑکیاں میرے ہی اسکول میں زیر تعلیم تھیں۔ ان میں سے ایک میری کلاس فیلو تھی۔ میں روزانہ پہلے ان کے گھر جاتی، پھر ہم مختصر سے قافلے کی صورت میں اسکول کا رخ کرتیں۔ کراچی میں اکثر اسکولوں میں صبح کی شفٹ لڑکوں کی تعلیم کے لیے اور شام کی شفٹ جو 12 بجے سے 5 بجے تک شام کی لڑکیوں کے لیے مختص تھی۔ جوانی کی آمد تھی، ہر چیز پر نکھار دکھائی دیتا تھا، سو خوشیاں ہی خوشیاں ناشتی محسوس ہوتیں۔ نئی خوشیوں اور امنگوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ انہی امنگوں میں سے ایک امنگ فلم بینی تھی۔ ایک روز سب سہیلیوں نے فلم دیکھنے کا پروگرام بنایا۔ ان دنوں سینما گھروں میں اسپیشل شو ہوتا تھا۔ ہم چاروں فلم دیکھنے چلی گئیں۔ گھر سے اسکول کے وقت روانہ ہوئیں اور شام بھی اسکول ختم ہونے کے وقت پر گھر پہنچ گئیں۔ کسی کو ہمارے فعل کا کانو کان علم نہ ہو سکا۔ فلم جو ہم نے دیکھی ایک رومانوی فلم تھی۔ ہیرو ہیروئن کو پیار محبت کرتے دیکھ کر دل میں بہت بھلا معلوم ہوا۔ پھر ہم اکثر فلمیں دیکھنے لگیں۔ ان دنوں فلموں میں ایک ہیرو مقبولیت کی چوٹیوں پر تھا اور وہ رومانوی ہیرو کہلاتا تھا۔ اس ہیرو کی ہر ادا اچھی لگنے لگی۔ پھر اس کی کوئی فلم ریلیز ہوتی، ہم تسکین قلب کے لیے ضرور دیکھتیں۔ فلمیں دیکھ دیکھ کر ایک تمنا اور مچلنے لگی کہ اس اداکار کے روبرو جا کر اسے دیکھا جائے۔ اکثر رسالوں میں اس کے انٹرویو شائع ہوتے، جن کے آخر میں اس کے بنگلے کا ایڈریس بھی ہوتا۔ میں نے جب اس خواہش کا اظہار اپنی سہیلیوں سے کیا تو گویا وہ صرف میرے منہ سے سننا چاہتی تھیں۔ فوراً اس کے بنگلے پر جانے کی حامی بھر لی۔ دوسرے دن میں نے اسکول کا یونیفارم بھی زیب تن نہ کیا، بلکہ اپنی پسند کا لباس منتخب کیا۔ امی نے اس تبدیلی کے متعلق پوچھا تو میں نے بہانہ کر دیا کہ آج اسکول میں فنکشن ہے، اس وجہ سے ہم اپنی مرضی کے مطابق لباس پہن کر جا سکتی ہیں۔ مقررہ وقت پر میری سہیلیاں میرے گھر وارد ہو گئیں۔ وہ بھی رنگ برنگے کپڑوں میں ملبوس تھیں۔ انہیں دیکھ کر میری امی کو میرے بیان کی سچائی پر یقین آ گیا۔ ہم چاروں نے مین روڈ سے ٹیکسی لی اور اس بنگلے کی کال بل بجائی۔ اندر سے ایک آدمی نمودار ہوا جو حلیے سے اس کا ملازم دکھائی دیتا تھا۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ ہم اسی اداکار کے بنگلے کے گیٹ پر تھیں، لیکن اداکار گھر میں نہیں تھا۔ وہ کسی فلم کی شوٹنگ کے لیے کراچی گیا ہوا تھا۔ ہماری خواہشوں اور تمناؤں کا خون ہو کر رہ گیا۔ ہم اس کے دیدار کی خاطر آئی تھیں، لیکن دیدار نصیب نہ ہو سکا۔ آنکھیں پیاسی ہی رہیں۔ دل کی دھڑکن چند لمحے پہلے بہت تیز تھی، مدھم پڑ چکی تھی۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد بوریت نے غلبہ پانا شروع کیا تو ہم اپنے گھر کے لیے چلی گئیں۔ ابھی پارک سے تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ سامنے سے میری سہیلیوں کے والد آتے دکھائی دیے۔ ایک سہیلی کی نظر اپنے والد پر پڑی تو وہ پریشانی کے عالم میں بھاگ کھڑی ہوئی۔ میری سہیلیاں نہ جانے کہاں چھپیں، مگر میں بھوکلا کر اندھا دھند نزدیکی بنگلے کے گیٹ میں بھاگتی ہوئی داخل ہو گئی۔ سامنے ہی ایک شخص کھڑا پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ اس نے یوں مجھے حواس باختہ ہو کر گھر میں داخل ہوتے دیکھا تو نہ جانے کیا سمجھا اور مجھے بازو سے پکڑ کر نزدیکی کمرے میں دھکیل دیا۔ میں اتنی زیادہ نروس ہو چکی تھی کہ اس آدمی سے کچھ کہہ بھی نہ سکی۔ جیسے ہی اندر داخل ہوئی، آدمی نے دروازہ بند کر دیا۔ چند ثانیے کے بعد جب میرے اوزان بحال ہوئے تو میں اپنی پھولی ہوئی سانس پر قابو پا چکی تھی۔ تب مجھے لگا میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ اب تو اس غلطی کا خمیازہ بھگتنا باقی رہ گیا تھا۔
میں جلدی سے دروازے کی طرف باہر جانے کے لیے لپکی، لیکن دروازہ باہر سے بند تھا۔ میں نے پریشانی کے عالم میں دروازہ پیٹنا شروع کر دیا، مگر مجھے کوئی جواب نہ ملا۔ میں تب تھک ہار کر خود ہی پلنگ پر بیٹھ گئی اور کمرے کا جائزہ لینے لگی، شاید کہیں سے کوئی راستہ نظر آ جائے۔ لیکن وہ مختصر سا کمرہ کسی بنگلے کا سرونٹ روم معلوم ہوتا تھا۔ ایک پلنگ، 2 کرسیاں، ایک پرانی سی میز، ایک جانب کچھ رسالوں کا انبار لگا ہوا تھا۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد میں نے پھر سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ چلا چلا کر میرا حلق خشک ہو گیا، حلق میں کانٹے چبھنے لگے۔ کچھ دیر بعد دروازے سے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں سانس روک کر باہر سے آنے والی آواز سننے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر دروازہ باہر سے کھولا اور وہی آدمی اندر داخل ہوا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے اندر سے دروازہ لاک کر دیا۔ اس کی اس حرکت سے میں اس قدر خوفزدہ ہوئی کہ منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکل پایا۔ جوں ہی میں دروازے کی طرف لپکی، اس نے ایک تھپڑ میرے منہ پر رسید کر دیا۔ میں اپنا توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے نیچے جا گری۔ میں نے شور مچانا شروع کر دیا تو اس نے مجھے سختی سے منع کر دیا۔ اس بنگلے میں کوئی نہیں جو تمہارا واویلا سن کر تمہاری مدد کو آئے گا۔ آس پاس کے مکینوں نے دروازے کھڑکیاں بند کیے ہوئے ہیں۔ اب کوئی ایسی حرکت کی، اب ایسا کیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ اس کی بات سن کر میری امیدیں دم توڑتی نظر آئیں۔ وہ انسان نہیں، شیطان تھا۔ اپنی عزت کی خاطر ہر حد تک جانا ہر عورت کا شیوا ہوتا ہے اور یہ قدرتی ہے۔ میں اپنے آپ میں جتنی طاقت محسوس کرتی تھی اس کے مطابق اس سے مقابلہ کرتی رہی، لیکن میری منتیں خوش آمدیں بھی اس شیطان کو اپنے ارادے سے باعث رکھنے میں ناکام ہو گئیں۔ نہ جانے وہ کون سی گھڑی تھی جب وہ اداکار کے دیدار کی تمنا سینے میں مچلی، اور نہ جانے وہ کون سا وقت تھا جب میں اس تمنا کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے گھر سے روانہ ہوئی تھی۔ اب تو سوائے آنسوؤں کے میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ مجھ پر غنودگی سی طاری ہونے لگی۔ پھر وہ درندہ باہر گیا اور دروازہ مقفل کر گیا۔ چند لمحوں بعد واپس آیا تو ہاتھ میں کوکا کولا کی بوتل تھی۔ پیاس اس قدر تھی کہ گویا میں کسی تپتے صحرا میں میلوں کی مسافت طے کر کے آئی ہوں۔ بوتل پیتے ہی میرا سر چکرانے لگا، پھر سے نیند آ گئی۔ چند لمحوں میں دنیا معافیت سے بیگانی ہو گئی۔ آنکھ کھلی تو اندھیرا تھا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور چیخنے لگی۔ دروازہ کھلا اور کسی نے اندر آ کر روشنی کر دی۔ کمرہ بالکل خالی تھا۔ میں جان گئی کہ یہ وہ کمرہ نہ تھا جہاں پہلے قید تھی۔ معلوم نہیں وہ وحشی مجھے کہاں سے کہاں لے آیا تھا۔ آبادی میں کہاں تھی؟ اندر داخل ہونے والے 2 آدمی تھے، دونوں ہی میرے لیے اجنبی تھے۔ ایک نے جیسے چیخنے چلانے کے لیے منہ کھولا، میرے آگے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا، اب تمہیں ہماری مرضی سے چلنا ہوگا، وہی کرو گی جس کا ہم حکم دیں گے۔ چند لمحے 2 آدمی میرے ساتھ ہی کھڑے رہے، پھر باہر جا کر دروازہ بند کر دیا اور میرے سامنے کھانے کی ٹرے رکھ کر چلے گئے۔ باہر جا کر دروازہ بند کر دیا اور میں اپنی قسمت پر روتی رہ گئی۔ بار بار امی ابو کا خیال آ رہا تھا کہ نہ جانے وہ کیسے ہوں گے۔ میری امی کا سہاگ خدا سلامت رکھے، ان کو خدا نہ کرے کہ میری وجہ سے کچھ ہو۔ اگر ایسا ہوا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گی۔ میں اللہ سے ابو کے لیے دعائیں مانگتی رہی، کھاتی ہے یا تجھے کھلاؤں؟ ایک نے میرے بال پکڑتے ہوئے منہ پر تمانچہ مارا۔ مجبوراً میں نے مزید مار کھانے سے بچنے کے لیے کھانا شروع کر دیا۔ ان حالات میں کھانا کھانا ایک مصیبت سے کم نہیں تھا۔ تھوڑا سا کھانا کھا کر میں نے برتن پرے کر دیا اور ان کی منتیں شروع کر دیں، مگر وہ کسی صورت میں بھی نرم نہ ہوئے۔ ان میں سے ایک نے مجھے قابو کر لیا اور دوسرے نے مجھے پھر سے کوئی انجیکشن لگا دیا۔ مجھ میں بے ہوشی طاری ہونے لگی۔ یہ سلسلہ 4-5 دن تک چلتا رہا۔ تہہ خانے میں لوگ آتے رہے، میں مداخلت کرتی تو یہ لوگ مجھے انجیکشن لگا کر بے سود کر دیتے۔ میری آنکھیں کھلی ہوتی لیکن میرے ہاتھ پاؤں من وزنی ہوتے۔ انہیں ہلانا جلانا میرے بس سے باہر ہوتا۔ دماغ بالکل خالی ہو جاتا۔ میں کھلی آنکھوں سے دیکھتی لیکن کچھ بھی کرنے سے بے بس تھی۔ ایک شخص آیا جو عیاش طبیعت اور فضول خرچ تھا، جوئے کا رسیہ تھا۔ انہی بری عادات کی وجہ سے گھر سے نکال دیا گیا، لیکن بعض اوقات انسان کو تقدیر بے بس کر دیتی ہے۔ تقدیر نے مجھے گرداب سے نکالا بھی تو کس شخص کے ساتھ؟ ایک طرف رہائی کی کرن نظر آتی تو دوسری طرف ندامت۔ وہ شخص میرا ماموں تھا، میری امی کا چھوٹا بھائی تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس پر سکتہ طاری ہو گیا۔
میں منظر بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ اس گھڑی میرے دل سے دعا نکلی کہ اے میرے اللہ، اس زمین کو شق کر دے اور میں اس میں سما جاؤں۔ قدرت خاموش، تمام بے بسی اور ندامت آنسوؤں کا روپ دھار کر میری آنکھوں سے بہہ نکلی۔ ماموں پولیس کے ساتھ وارد ہوئے، مجھے تہہ خانے سے باہر نکالا۔ وہ تینوں آدمی گرفتار ہو چکے تھے۔ ماموں نے میری شرمندگی اور خفت مٹانے کے لیے مجھے بتایا کہ ایک کیمسٹ پر ان کی ملاقات عتیق سے ہوئی تھی۔ وہ تمہارے ابو کی دوائیاں خریدنے آیا تھا تو اس نے تمہاری گمشدگی کے متعلق بتایا۔ تمہاری سہیلیوں کا کہنا تھا کہ تم گلی کے موڑ تک تو ان کے ساتھ تھیں۔ وہ اپنے گھر میں داخل ہو گئیں، اس کے بعد وہ لا علم ہیں۔ پولیس میں تمہاری رپورٹ درج تھی، بہت تلاش کیا مگر تم نہ ملی۔ خدا کا شکر کہ اب مل گئے ہو۔ میں جانتا ہوں جو کچھ ہوا جبرن ہوا۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ تمہاری سہیلیوں نے جھوٹ بولا تھا۔ تم فکر نہ کرو، کوئی تم سے اس بارے میں سوال نہیں کرے گا۔ ماموں نے مجھے سمجھا دیا تھا کہ اب میں نے بھی انہی حالات کا سہارا لینا ہے۔ پولیس کی کارروائی کے بعد ماموں مجھے گھر لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ گھر پہنچی تو امی ابو سے چمٹ کر رونا شروع کر دیا۔ ابو نے بستر سے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اٹھ نہ سکے۔ عتیق نے انہیں سہارا دے کر پلنگ پر بٹھا دیا۔ میں روتی ہوئی ان کے قدموں میں جا گری۔ ابو نے مجھے اٹھایا اور پیار کرنے لگے۔ میرا لباس گرد آلود تھا، بال کسی پرندے کے گھونسلے کی طرح تھے، آنکھوں پر زردی اور سیاہ حلقے تھے، رونے سے آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ میرے حلیے کو دیکھ کر وہ شاید سمجھ چکے تھے کہ ان دنوں میں مجھ پر کیا قیامت گزری ہے اور وہ سب کچھ برداشت نہ کر سکے۔ انہیں شدید دورہ پڑا اور وہ پلنگ پر کسی بے جان گڈے کی طرح گر پڑے۔ میں نے رونا چلانا شروع کر دیا۔ امی مجھے تسلیاں دیتی رہیں۔ عتیق بھائی بھاگ کر ڈاکٹر کو بلانے چلا گیا۔ ڈاکٹر نے آ کر ابو کو انجیکشن دیا تو آہستہ آہستہ ابو ہوش میں آئے۔ میں بھی جان چکی تھی کہ میرا حلیہ دیکھ کر ان کی یہ حالت ہوئی۔ میں نظروں کے سامنے سے ہٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرا دل پھٹ پڑا۔ میں امی کو اپنی رودات سنا کر رو پڑی۔ امی کہتی تھیں کہ میں بے قصور ہوں، لیکن دل تھا کہ بے چین تھا، سکون غارت ہو چکا تھا، کسی پل چین نہیں تھا۔ پڑھائی جاری رکھنے کا تو سوال ہی نہیں تھا۔ میں اپنے کمرے میں مقید ہو کر رہ گئی۔ دنیا سے دل اس قدر اچاٹ ہو گیا کہ جینے سے بھر گیا۔ میرے اغوا ہونے کے بعد لوگوں نے کیا کیا باتیں بنائی تھیں مجھے خبر نہیں تھی، لیکن اب واپسی پر جو فسانے گھڑے گئے ان کی بھنک میرے کانوں میں پڑتی رہی۔ محلے والوں کو لگتا تھا میں کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہوں، حالانکہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ میرا کردار داغدار ہو چکا تھا۔ میرے من پر دھبے اس قدر گہرے تھے کہ انہیں مٹانا میرے بس سے باہر تھا۔ سب سے بڑھ کر میرے والدین کی عزت خاک میں مل چکی تھی۔ میرا بھائی ہم عمر لڑکوں کے طعنے سنتا، کوئی بھی سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہ رہا۔ ابو بھی بیمار پڑ گئے۔ ابو نے کام پر جانا بند کیا تو میرا چھوٹا بھائی جو 8ویں میں پڑھتا تھا پڑھائی چھوڑ کر ایک ہوٹل پر ملازمت کرنے لگا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ ابو اس قابل نہیں رہے تھے کہ کہیں ملازمت کرتے۔ بہرحال گھر کے اخراجات کی خاطر زندگی کی گاڑی کو تو دھکیلنا ہی تھا۔ میں بچپن سے ہی اپنے پھوپھی زاد سے منسوب تھی۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے پھوپھا نے اس رشتے کو ختم کر دیا۔ ایک لٹی ہوئی لڑکی کو اپنی بہو بنانے سے انکار کر دیا۔ میں اس دکھ کو بھی سہ گئی کیونکہ اس کے لیے میں اپنے آپ کو قبل از وقت تیار کر چکی تھی۔ ابو کو بہت دکھ ہوا۔ انہیں اپنے بہنوئی سے یہ توقع نہیں تھی۔ ان کا خیال تھا کہ شاید وہ بھی مجھے بے قصور تصور کریں گے، لیکن یہ تو ابو کی بھول تھی۔ امی ابو نے بس مجھے قبول کیا تھا کیونکہ میں ان کا خون تھی۔ دوسروں کو کیا پڑی تھی کہ لٹی ہوئی نسوانیت کو سہارا دیں۔ ایسا کرنے سے شاید ان کی بھی پگڑی جھک جاتی۔ وقت گزرتا گیا۔ بھائی دن رات محنت کی چکی میں پس پس کر بھی اتنا نہ کما پاتا کہ اس مہنگائی کے دور میں پیٹ کے جہنم کی آنچ کو سرد کیا جاتا۔ پیٹ میں کھانے کو مل جاتا تو بدن ڈھانپنے کو کپڑے میسر نہ ہوتے۔ ہر ماہ کوئی کپڑا خریدا جاتا تو ابو کے علاج کے لیے پیسے کہاں سے بچتے۔ ہم اس گرداب میں بری طرح پھنس گئے۔ گھر کے سامنے ایک پرچون کی دکان تھی۔ اگر کبھی ابو کے علاج پر زیادہ خرچ آ جاتا تو سودا سلف اس دکان سے ادھار لے آتے ہم۔ پیسے ملنے پر ادھار چکا دیتے اور بقایا میں درج کرتے کرتے ہم اس دکاندار کے کافی مقروض ہو گئے۔ بالآخر دکاندار نے پیسوں کا تقاضا شروع کر دیا۔
جبکہ اس قرض کی ادائیگی ہمارے بس سے باہر تھی۔ ایک روز اس نے امی سے کہہ دیا کہ آپ کی بیٹی کا کردار داغدار ہو چکا ہے، اب اس سے کوئی شادی کے لیے تیار نہ ہوگا، پھر بھی میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ امی ابو کو اور کیا چاہیے تھا، انہوں نے اس کے ساتھ میرا نکاح پڑھوا دیا۔ میں بھلا کس منہ سے اس شادی سے انکار کرتی تو ماں باپ کو اور دکھ سہنا پڑتا۔ فارس کا کہنا تھا کہ صرف اس کی والدہ جو کسی گاؤں میں رہائش پذیر ہیں، اس کے علاوہ اس کے متعلق کسی کو کچھ معلوم نہ تھا، اس کی یہاں پر کوئی پہچان نہ تھی۔ وہ ہمارے محلے میں تھوڑے عرصے سے ہی پرچون کی دکان کر رہا تھا۔ کچھ عرصہ میں فارس کے پاس ہی رہی، پھر اس نے خواہش کا اظہار کیا کہ وہ یہ کاروبار ختم کر کے ماں کے پاس جانا چاہتا ہے۔ میں کیا کہہ سکتی تھی، وہ قانونی اور شرعی طور پر میرا خاوند تھا۔ فارس نے وہ دکان بیچ دی، میں خاموش رہی۔ مجھے یقین تھا وہ مجھے کھانے کو روٹی اور پہننے کو کپڑا ضرور دے گا، اس سے زیادہ کی مجھے تمنا بھی نہیں تھی۔ ایک روز فارس مجھے عتیق امی ابو سے ملوانے لے کر گیا۔ انہیں روتے بلکتے چھوڑ کر میں فارس کے ہمراہ روانہ ہو گئی۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ فارس یہ سب کچھ سوچی سمجھی اسکیم کے تحت کر رہا ہے۔ اسٹیشن پر ہی ایک شخص فارس سے ملا، مجھے اس نے بتایا کہ یہ میرا رشتہ دار بھائی لگتا ہے۔ چند ادھر ادھر کی باتوں کے بعد وہ آدمی فارس کو اپنے ساتھ گھر لے جانے کی ضد کرنے لگا۔ فارس نے مجھے دکھانے کو ایک دو مرتبہ انکار کیا، لیکن پھر اس کے ساتھ جانے پر تیار ہو گیا۔ میں نے پروگرام کی اس تبدیلی پر استفسار کیا تو فارس نے مجھے یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ بھائی بڑے عرصے کے بعد ملا ہے، اتنی محبت سے گھر چلنے کی دعوت دے رہا ہے، میں کیسے منع کر دوں۔ خیر اس کا کہا ماننا پڑا۔ میں خاموشی سے اس کے ساتھ رکشے میں جا بیٹھی۔ رکشہ مختلف سڑکوں سے گزرتا ہوا ایک آبادی میں پہنچ کر دروازے پر رکا۔ اس نے مختصر سا سامان جو کہ ایک صندوق، کمبل، 2-4 چادروں پر مشتمل تھا، رکشے میں سے اتارا، مجھے ساتھ لیے گھر میں داخل ہوا۔ گھر میں سامان بے ترتیبی سے بکھرا پڑا تھا۔ گھر کی حالت دیکھ کر اندازہ لگانے میں مشکل نہیں ہوئی کہ گھر میں کوئی عورت نہیں ہے، بلکہ یہ شخص اکیلا ہی رہتا ہے۔ وہ آدمی ہمارے پاس بیٹھا کچھ دیر باتیں کرتا رہا، پھر ہمیں غسل وغیرہ کرنے کا کہہ کر خود کچھ کھانے پینے کا سامان لینے باہر چلا گیا۔ وہ واپس آیا تو ہم تینوں نے کھانا کھایا۔ پھر اس نے بستر لگائے اور کہا تم لوگ آرام کرو، مجھے رات کو ڈیوٹی پر جانا ہے۔ اگلے صبح میں نے منہ ہاتھ دھو کر ناشتہ کیا، پھر وہ شخص اور فارس باہر چلے گئے۔ تقریباً 1-1.5 گھنٹے بعد وہ واپس لوٹے تو مجھے تیار ہونے کو کہا اور بتایا کہ فارس کی چچی کے گھر جانا ہے۔ میں تیار ہو کر ان کے ہمراہ چل پڑی۔ باہر سے ٹیکسی لی اور پھر ٹیکسی طویل راستے طے کرتی ہوئی ایک دروازے پر جا رکی۔ وہاں زیادہ تر مکان پرانی طرز کے تھے اور تقریباً سبھی 2-2, 3-3 منزلہ تھے۔ ہم تینوں ایک طویل سی راہداری عبور کر کے ایک کمرے میں پہنچے۔ سامنے ہی موٹی سی عورت نظر آئی جو دوپٹے سے بے نیاز تھی۔ خاتون کو میں نے ادب سے سلام کیا۔ اس نے نہایت ہی پیار سے مجھے گلے لگاتے ہوئے میری پیشانی پر پیار کیا اور اپنے آپ کو فارس کی چچی ظاہر کرتے ہوئے مجھے برقع اتار کر آرام سے بیٹھنے کی تلقین کی۔ میں اس خاتون کا پیار دیکھ کر خوش ہوئی، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ یہ چاہت دکھاوے کی ہے۔ تھوڑی دیر بعد فارس نے مجھ سے کہا کہ وہ اپنے بھائی کے دوسرے رشتہ داروں سے ملنے جا رہا ہے، فاصلہ بہت زیادہ ہے اس لیے مجھے ساتھ نہیں لے جا سکتا، کوشش کرے گا کہ شام تک واپس آ جائے، نہ آ سکا تو صبح تک لازمی آئے گا۔ میں اس کی طفل تسلیوں سے مطمئن ہو کر خاتون کے پاس رہنے کے لیے رضامند ہو گئی۔ دوسرے دن تک انتظار کرتے کرتے رات کی سیاہی نے اپنی آمد کا اعلان کر دیا تو میں نے عورت سے فارس کی واپسی کے متعلق تشویش کا اظہار کیا۔ عورت کا جواب سن کر میں معاف ہو کر رہ گئی۔ میرا مجازی خدا اس عورت کے ہاتھ فروخت کر کے کہیں روپوش ہو چکا تھا۔ دوسری عورتوں کے مجازی خدا کیسے ہیں، مجھے ان سے کیا غرض؟ میں تو اپنے خاوند کے متعلق جانتی ہوں کہ وہ ذلیل انسان چند ٹکوں کی خاطر مجھے فروخت کر کے جا چکا تھا۔ میرے دل سے بد دعا نکلی کہ وہ ٹکے جو اس نے میرے عوض حاصل کیے اس کی پیاری کی نظر ہوں اور باقی اس کے کفن پر۔ سوائے بد دعا کہ میں اور کر بھی کیا سکتی تھی۔ پھر مجھے مارا پیٹا گیا تاکہ میں ان کے لیے دولت کما سکوں۔ انسانیت کی دھجیاں بکھیر دی گئیں۔ میں ایک بار پھر مجبور ہو گئی تھی، لیکن میری مالکہ کا کاروباری انداز مختلف تھا۔ اس کے جاننے والے اونچی اونچی سوسائٹیوں سے تعلق رکھتے تھے۔
وقت گزرتا گیا، میں اس دلدل میں پھنستی گئی، لیکن میرا ضمیر مردہ نہ ہوا۔ میں نے کئی بار وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، مگر مجھے بھاگنے سے پہلے ہی گرفتار کر لیا گیا۔ اس جرم میں 1-2 بار گرفتار بھی ہوئی، لیکن ان کا اثر رسوخ پکڑنے والے ہاتھوں سے زیادہ مضبوط ثابت ہوا۔ آج میں تیسری بار آپ کے روبرو بحیثیت مجرم بیٹھی ہوں، لیکن میں جانتی ہوں کل کا سورج اس خوشخبری کے ساتھ طلوع ہوگا کہ میں آزاد ہوں۔ میں آپ سے التجا کرتی ہوں، خدا کے لیے مجھے ان کے ساتھ نہ جانے دیں۔ میں ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتی۔ ان کا اثر رسوخ اپنے قدموں تلے رون ڈالیں، اپنی ذہانت کے بلبوتے پر مجھے اتنی لمبی سزا دلوائیں کہ میری رہائی کے بعد وہ لوگ مجھے فراموش کر دیں اور میں ایک شریفانہ زندگی گزار سکوں۔ کسی کے ہاں ملازمت کر لوں گی جس سے پیٹ بھر کر کھا سکوں۔ زندگی کے دن خداوند کریم سے معافی مانگتے مانگتے گزار دوں گی۔ مسلمان ہونے کے ناطے میرا ایمان ہے کہ اگر سچے دل سے توبہ کرو تو قبول ہو جاتی ہے، خواہ گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ میری زندگی تو تباہ ہو گئی، میری آخرت برباد ہونے سے بچا لیں۔ ایسا نہ ہو کہ میں اس گندگی میں دم توڑ دوں اور میرا جنازہ ایک ایسے محلے سے اٹھے کہ کوئی شریف اور متقی انسان میرے جنازے میں شریک تک نہ ہو۔ اس نے اپنی آپ بیتی ختم کی تو اس کے آخری الفاظ مجھے آنسو میں ڈبو کر رہ گئے۔ اس کی آپ بیتی سن کر مجھے بھی اس سے ہمدردی ہو گئی۔ انسانیت کا تقاضا بھی یہی تھا کہ اس کی مدد کی جائے۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں اس کی مدد کروں گا، بشرط یہ کہ وہ ایسا خیال دوبارہ کبھی دل میں نہ لائے۔ مجھے یقین سا ہو گیا تھا کہ اس نے جو سب کیا مجبوری کے لیے کیا، لیکن پھر بھی اس سے وعدہ لینا میں نے ضروری سمجھا۔ مجھے خیال بھی آیا کہ مجھے کیا پڑی ہے، خواہ مخواہ کے اس جھنجٹ میں پڑوں، اپنے کام سے کام رکھوں۔ اسے کل عدالت میں پیش کر دیا جائے گا، کیا فیصلہ ہوگا وہ اس لڑکی کا نصیب۔ مگر پھر دل کے کسی گوشے سے صدا ابھری کہ تم اس لڑکی سے مدد کرنے کا وعدہ کر چکے ہو اور اب اپنا ارادہ بدل رہے ہو۔ کیا تم میں انسانیت نہیں؟ تم تو بڑے بڑے ڈاکوؤں اور گنڈوں سے لڑنے کا عزم رکھتے ہو، کیا اتنی جرأت نہیں کہ اس معصوم کو تباہ ہونے سے بچا لو؟ تم جوان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک پولیس آفیسر بھی ہو اور بہت کچھ کر سکتے ہو، تم اس کی بھرپور مدد کر سکتے ہو۔ یہ میرے دل کی آواز تھی، میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ جذبہ انسانیت پوری طرح سے بیدار ہو گیا۔ میں نے عزم کیا کہ کچھ بھی ہو جائے، ملازمت سے بدطرفی ہو یا جان سے ہاتھ دھونے پڑے، اس لڑکی کو گندے ہاتھوں میں نہیں جانے دوں گا۔ اس وقت رات کا 1 بج رہا تھا، صبح لڑکی کو عدالت میں پیش کرنا تھا، چند گھنٹے باقی تھے۔ مجھے کیا کرنا تھا؟ ایک پلان میرے دماغ میں محفوظ ہو کر رہ گیا۔ اپنے پلان کے مطابق میں اپنے دوست ایڈوکیٹ کے بنگلے پر صبح سویرے ہی پہنچ گیا۔ کئی امور میں میں اس کی مدد کر چکا تھا، وہ میرا بے تکلف دوست تھا۔ میں نے اسے اپنی آمد کا مقصد بتا دیا۔ اس نے مجھے کچھ اخراجات کے متعلق بے تکلفی سے کہہ دیا، کیونکہ اسے 1-2 آدمی کرائے پر حاصل کرنا تھے۔ اس وقت وہ میرے ساتھ تھانے میں چلا آیا، لڑکی سے ملا، اسے تمام بیان سمجھایا جو عدالت میں دینا تھا۔ قدرت مجھ پر مہربان تھی، جس انداز سے میرے دوست نے اس لڑکی کو ان لوگوں سے آزاد کروایا تھا، میں اس کی ذہانت کی تعریف کیے بنا نہ رہ سکا۔ عدالتی کارروائی مکمل ہونے کے بعد دارالامان کا مسئلہ، ضمانت کے چکر، اگر میں بیان کرنے لگوں تو کہانی طویل ہوتی جائے گی۔ بہرحال وہ آزاد تھی اور یہی میری تمنا تھی۔ وہ بہت خوش تھی۔ چند لمحے اس کے چہرے پر مسرت کے بادل چھائے رہے، دوسرے ہی لمحے وہ اداس ہو گئی۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگی، مجھے آپ کی زیادہ فکر ہے، میری مالکہ کے کارندے اچھے آدمی نہیں ہیں، خدا نہ کرے اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں نے اسے حوصلہ دیا کہ تم میرے بارے میں فکر نہ کرو، میرا تو کام ہی ایسے لوگوں سے نمٹنا ہے۔ تم خوش رہو، تم اب آزاد ہو، اپنی مرضی سے کہیں بھی رہ سکتی ہو۔ میرے اس فکرے سے اس کے چہرے پر سوچوں کی لکیریں نمودار ہو گئیں۔ میں جانتا تھا کہ اب اسے کیا فکر لاحق ہے۔ میں اسے اپنے گھر بھی نہیں رکھ سکتا تھا کیونکہ غیر شادی شدہ تھا۔ میرے گھر میں لڑکی کی آمد دوسرے لوگوں کی نظر میں میرا کردار داغدار کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس کی رہائش کا مسئلہ میرے پلان میں ہی تھا۔ میں اسے لے کر اپنے دوست کے گھر پہنچا اور وہ دوست کی بیوی کے ساتھ رہنے لگی۔ اس کے دل بہلاوے اور بوریت دور کرنے کے لیے میں روزانہ اس کے پاس جاتا، باتیں کرتا۔ وہ مجھ سے بے تکلف ہو گئی۔ اب اسے ساری عمر تو اپنی دوست کے گھر بھی نہیں رکھنا تھا۔ ایک روز میں نے اسے کہا، اگر تم کہو تو میں تمہارے والدین کو اطلاع کر دوں۔
یہ سن کر ہی اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ کہنے لگی، میں بھی سوچ رہی تھی کہ کب تک آپ کے دوست کے گھر پر پڑی رہوں، لیکن خدا کے لیے میرے والدین کو میرے بارے میں آگاہ نہ کریں۔ اگر میرے والدین اب تک میرا بوجھ ہلکا کر دینے میں خوش ہیں تو خدا را انہیں اسی حالت میں رہنے دیں۔ میرے بیانات جان کر نہ جانے وہ زندہ بھی رہ سکیں گے یا نہیں۔ ایک مرتبہ میری وجہ سے جو بدنامی برداشت کر چکے ہیں وہی بہت ہے، میں انہیں مزید پریشان نہیں کروں گی۔ آپ وعدہ کریں کہ میرے والدین کو اطلاع نہیں کریں گے، نہ ہی مجھے مجبور کریں گے میں گھر لوٹ جاؤں۔ اگر کبھی ایسا ہوا تو موت کو بخوشی گلے لگا لوں گی۔ خوشی اس بات کی ہوگی کہ آپ جیسا باضمیر شخص میرے جنازے کو کاندھا ضرور دے گا۔ وقت گزرتا رہا، میرے دل میں اس کی محبت گہری ہوتی چلی گئی۔ اب ایک دن بھی اس سے ملے بغیر نہ رہ سکتا۔ اس کی باتیں دماغ پر چھا گئیں۔ ہر بار اس کی صورت دل میں دہرائی جانے لگی، آنکھوں میں اس کی صورت بس گئی۔ اب کبھی کبھار میں اسے سیر کے لیے لے جانے لگا۔ ایک روز میں اور وہ کلفٹن گئے۔ سمندر کی فضا میں موڈ خوشگوار بن گیا تھا، وہ بھی خوش ہو گئی تھی۔ میں اسے لے کر ریت پر بیٹھ گیا۔ سامنے سمندر کی لہریں ایک دوسرے کے پیچھے چلی آ رہی تھیں۔ اس آنکھ مچولی میں وہ ہمارے پاؤں کو چھو کر دم توڑ رہی تھیں۔ آج وہ بہت اچھے موڈ میں تھی۔ اس کے چہرے کی شادابی مجھے خوش کر رہی تھی۔ زندگی پھر سے اس کی رگوں میں لوٹ آئی تھی۔ ہم خاموشی سے بیٹھے رہے۔ لمحے لمحے سے وہ مجھے، میں اس کی آنکھوں میں تکتا رہا۔ لب خاموش تھے اور آنکھیں بول رہی تھیں، مگر پھر بھی محبت کا اظہار ضروری تھا۔ میں نے سحر زدہ لہجے میں اسے کہہ دیا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے اس انکشاف پر اس نے اپنی گہری نیلی آنکھوں سے میری جانب یوں دیکھا جیسے کہ میرے جذبے ڈگمگانے لگے ہوں۔ مجھے خیال آیا کہ کہیں وہ میری تمام جد و جہد کو کسی لالچ کا نام نہ دے دے۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ میں نے مدھم لہجے میں کہا، میں نے جو کچھ بھی کیا انسانیت کے ناطے کیا۔ اس وقت مجھے تم سے ہمدردی ہے، مگر اب محبت ہے۔ اس نے ایک نظر اٹھائی اور بولی، فیصل، کبھی کبھی انسان کچھ فیصلے جذبات کی روح میں کر بیٹھتا ہے اور ان کا انجام حقیقت کی زندگی میں بہت تلخ ہوتا ہے۔ ایسے فیصلے سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں دیتے۔ میری زندگی کھلی کتاب کی طرح آپ کے سامنے ہے۔ اتنا کچھ سہ جانے کے بعد اب تو میں اپنے آپ کو اس قابل تصور نہیں کرتی کہ کوئی انسان، اور پھر آپ جیسا انسان، مجھے اپنائے۔ میرا دامن داغدار ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ کے اجلے اور سفید دامن پر کوئی چھینٹ پڑے۔ میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن میں فیصلہ کر چکا ہوں اور اب اس فیصلے سے واپسی ناممکن ہے۔ خدارا میرا دل مت توڑو۔ تم نے ہی مجھے پیار کی لذت سے آشنا کیا۔ تم میری زندگی میں داخل ہونے والی پہلی اور آخری ہستی ہو۔ یقین کرو، میں تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ ماضی میں لگے ہوئے چرخے میری پیار سے بھر لو گی۔ میں تمہیں اتنا پیار دوں گا کہ زندگی پر رشک آنے لگے گا۔ کہتے کرتے میری آواز رند گئی۔ وہ پیار بھری نگاہوں سے میری آنکھوں میں دیکھتی رہی، پھر اس نے میرے فیصلے کے سامنے سر جھکا دیا۔ میرا عزم پختہ تھا، وہ مجھ سے شادی کرنے کو تیار تھی، لیکن درمیان میں طلاق کا مسئلہ تھا۔ فارس کے خلاف میرے سینے میں انتقام کا لاوا ابل رہا تھا، کیونکہ وہی ضمیر فروش انسان تھا جو ان سب واقعات کا ذمہ دار تھا۔ میں نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ ایک بار پھر مجھے اپنے دوست سے مدد لینا پڑی۔ اس کی طرف سے عدالت میں طلاق کا مقدمہ دائر ہوا۔ اخبار میں فارس کو پیش ہو کر مقدمے کی پیروی کرنے کا کہا گیا۔ وہ عدالت میں حاضر نہ ہوا تو نازنین کو آزاد کر دیا گیا۔ تقریباً 5 ماہ بعد نصیر کے گھر میرے چند دوستوں کی موجودگی میں میرا اس سے نکاح ہو گیا۔ میں اس کی محبت پا کر بہت سرشار تھا۔ وہ تھی ہی ایسی۔ ایک دن ڈاکٹر معائنے کی رپورٹ نے ایک اور خوشی میرے دامن میں گرا دی۔ اس دن میں اور نازنین بہت خوش تھے۔ میرے والدین میری شادی سے بالکل لا علم تھے۔ میں نے انہیں جذبات میں سرشار ہو کر بذریعہ خط مطلع کیا کہ میں نادم ہوں، آپ کی اجازت کے بغیر شادی کر چکا ہوں، مگر میں مجبور تھا۔ اب آپ کو نازنین کو بحیثیت بہو قبول کرنا ہی ہوگا۔ میری توقعات کے برعکس میرے والدین نے اسے قبول کر لیا۔ نازنین کو بہو کے روپ میں پا کر وہ بہت خوش تھے۔ خاص کر اس کے ہاتھ سے پکے ہوئے کھانے میرے والد کو بہت پسند آتے، اور یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ دل سے اسے تسلیم کر چکے ہیں۔ چند دن رہ کر وہ واپس جانے لگے تو انہوں نے مجھے اور نازنین کو بھی گاؤں جانے کا کہا، کیونکہ میری والدہ بھی نازنین سے ملنے کے لیے بے قرار تھیں۔ ان دنوں میں بہت مصروف تھا۔
بہرحال میں نے نازنین کو ان کے ساتھ جانے کے لیے روانہ کر دیا۔ پھر وہ گھڑی آن پہنچی جب نازنین والد صاحب کے ساتھ روانہ ہونے کو تھی۔ چلنے سے پہلے وہ مجھ سے کہنے لگی، میں پہلی بار آپ کے گھر والوں سے ملنے جا رہی ہوں، مجھے جھجک محسوس ہو رہی ہے۔ آپ بھی آ جائیں گے تو مجھے ڈھارس ہوگی، اور ہاں، اپنی صحت کا بہت خیال رکھنا، کھانا وقت پر کھا لینا۔ میں نے تمہارا سوٹ کیس تیار کر دیا ہے، ہر گھڑی ہر پل تمہارا انتظار کروں گی، تمہارے بغیر دل بہت اداس رہے گا۔ آنسو اس کی آنکھوں میں جھلملا رہے تھے۔ میں نے اسے دلاسا دیا، ڈھارس بندھائے۔ دروازہ عبور کرنے سے قبل اس نے الوداعی نگاہوں سے میری جانب دیکھا۔ سارا پیار اس کی نگاہوں میں سمٹ آیا۔ وہ نگاہیں، وہ لمحہ جس کی کسک آج بھی میرے من میں زندہ ہے، کبھی بھول نہیں پاؤں گا۔ اس کے روانہ ہوتے ہی میں پولیس اسٹیشن آن پہنچا۔ میں اپنی سیٹ پر بیٹھا کچھ رپورٹیں تیار کر رہا تھا کہ سنتری نے آ کر بتایا کہ انچارج صاحب نے طلب کیا ہے۔ میں نے ان کے کمرے میں داخل ہو کر سلوٹ کیا۔ انہوں نے سر کے اشارے سے جواب دیتے ہوئے مجھے کرسی پر بیٹھنے کو کہا۔ پھر انہوں نے جو کچھ کہا وہ مجھے تباہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ میرے بیٹے، حوصلہ رکھو، تم جوان آدمی ہو، میں تمہیں کوئی اچھی خبر نہیں سنا رہا، مگر امید ہے کہ تم صبر کر لو گے۔ ابھی سول ہسپتال سے فون آیا ہے کہ جس رکشے میں تمہاری بیوی اور والد صاحب سفر کر رہے تھے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ رکشہ ڈرائیور اور تمہاری بیوی اب اس جہان میں نہیں رہے، جبکہ والد صاحب شدید زخمی حالت میں ایمرجنسی وارڈ میں ہیں۔ اس کی موت کا سن کر مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ مجھے نہیں معلوم انچارج صاحب کیا کچھ کہتے رہے۔ اس وقت مجھے ہوش آیا جب وہ مجھے پکڑ کر جھنجھوڑ رہے تھے۔ میں خالی نگاہوں سے دیوانوں کی طرح انہیں تکے جا رہا تھا۔ میں نے نازنین کی لاش دیکھی تو سارے بند ٹوٹ گئے، آنسو اور آہوں کی یلغار ٹوٹ گئی۔ دیکھنے والے ششدر تھے کہ کیا معلوم مرنے والی میری متاع حیات تھی، میری پہلی اور آخری محبت۔ ضروری کارروائی کے بعد نازنین کی نقش میرے گھر پہنچ گئی۔ اس کا چہرہ مسخ ہو کر رہ گیا۔ پھر میں نے آہوں اور سسکیوں سے اسے اس جہان رخصت کر ہی دیا۔ والد صاحب کچھ دن ہسپتال میں رہ کر گھر واپس لوٹ آئے۔ مجھے گاؤں لے جانے کی ضد کرنے لگے۔ میں گاؤں کیسے جاؤں؟ میں تو ساری عمر اور ساری زندگی اس پولیس اسٹیشن میں گزار دینا چاہتا ہوں۔ اس گھر میں، پولیس اسٹیشن میں نازنین کی یادیں ہر دم، ہر گھڑی جونک کی طرح مجھے چمٹی رہتی ہیں۔ قدرت سے اس فیصلے پر بھی خوش ہوں، کیونکہ نازنین کو مجھ سے چھیننا ہی تھا۔ میں اس میں بھی رضامند ہوں۔ وہ اپنی آگ بیتی سنا چکا تو اس کی آنکھیں آنسو سے لبریز تھیں، اور میں اس کی عظمت اور انسانیت کے جذبے کو خراج تحسین پیش کیے بنا نہ رہ سکا۔ شاید ہمارے معاشرے میں اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو برائی کو برا کہنے کی بجائے اسے سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔